السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن بھر کھانے پینے اور راتوں کو سونے کے باوجود روزوں کا اور تہجد کا ثواب حاصل کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے سنن ابو داؤد میں 4798 نمبر پر درج کیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی بدولت، اپنی اچھی عادتوں کی بدولت روزے رکھنے والوں کا، نفلی روزے رکھنے والوں کا اور راتوں کو تہجد پڑھنے والوں کا ثواب، ان کا مقام پا لیتا ہے۔ یعنی وہ دن بھر اپنا نارمل کھا پی رہا ہے، راتوں کو وہ سو بھی رہا ہے، یعنی راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی نہیں پڑھ رہا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور دن میں کوئی ایکسٹرا نفلی روزے بھی نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ویسا ثواب ملے گا اور اس کو وہ مقام اور وہ درجہ آخرت میں حاصل ہوگا جو ایک نفلی روزے رکھنے والے کو، یعنی دن بھر وہ روزے رکھ رہا ہے اور راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھ رہا ہے، تو اس کے جیسا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، حالانکہ اس نے دن بھر وہ کھا پی رہا تھا، اس کا روزہ بھی نہیں تھا اور راتوں کو وہ سو بھی رہا تھا، وہ اٹھ کر تہجد بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو صرف اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس وجہ سے اس کو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ دیکھیے یہ بڑی آسان چیز ہے، یعنی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے اور ہم کو اعلیٰ مقام حاصل ملے۔ لیکن اگر ہم اپنے اخلاق بھی اچھے کر لیں اس کے ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا اچھا اجر دے سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ بنا روزہ رکھے، بغیر روزہ رکھے دن میں نفلی اور بغیر راتوں کو تہجد پڑھے، ہم کو اس کا ثواب مل سکتے ہیں۔ یہ تو تھا اچھا اخلاق پر ابھارنے والی ایک چیز۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب یعنی ہم دوسری نفلی عبادتیں کرتے رہیں اور اچھے اخلاق ہمارے نہ ہوں اور ہمارے اخلاق برے ہوں، لوگوں کے ساتھ میں ہمارے اخلاق برے ہوں، تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ادب المفرد کتاب میں درج کیا ہے 119 نمبر پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو یعنی روزے رکھتی ہے، دن میں ایکسٹرا روزے رکھتی ہے، راتوں کو نفلی عبادتیں کرتی ہے اور عبادت کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، تو لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، یعنی اس کے پڑوسی اس کی زبان سے ناخوش ہیں، وہ زبان سے ان سے جھگڑا کرتی ہوگی، لعن طعن کرتی ہوگی وغیرہ وغیرہ، برا ان کو کہتی ہوگی۔ تو ان سے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت میں کچھ خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گی، وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری عورت کے بارے میں کہ ایک دوسری عورت ہے جو زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتی، یعنی صرف فرض روزے رکھتی ہے یا فرض نمازیں پڑھتی ہے اور صرف تھوڑے بہت اس کے پنیر کے یعنی چیز کے خشک ٹکڑے اس کے پاس ہوتے ہیں، اس میں سے تھوڑا بہت وہ صدقہ کرتی ہے، تو لیکن اس کے پڑوسیوں سے وہ اچھی سے رہتی ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی اس سے تکلیف میں نہیں ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے، تو اس عورت کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اہل جنت میں سے ہے۔ یعنی انسان اپنے فرائض پورے کرے اور اس کے بعد اپنے اچھے اخلاق رکھے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، لیکن اگر وہ نفلی عبادتیں بہت زیادہ کر لے، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دے، پڑوسیوں کو تکلیف دے اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے بارے میں، حالانکہ وہ عورت دن بھر نمازیں پڑھتی تھی، دن بھر روزے رکھتی تھی، راتوں کو نفلی نمازیں بھی پڑھتی تھی اور عبادت کے لیے اور بھی بہت کچھ کرتی تھی، نفلی عبادت کے لیے، یعنی فرض تو کرنا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادت کے لیے بھی وہ عورت بہت کچھ کرتی تھی ایکسٹرا، اس کے باوجود اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تکلیف میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔